بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت لوگوں کی رائے خان کے بارے میں غلط ثابت ہوئی، تجزیے غلط ثابت ہوئے. بہت سے لوگوں نے اقرار بھی کیا، اعتراف بھی کیا کہ ہم غلط تھے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم اپنی بات پر کھڑے ہیں، یا وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں ایک بات ہے نشے کے حوالے سے کہ جی نشہ کرتا ہے، یہ نہیں رہ سکے گا. آپ کو یاد ہے عطا تارڑ نے یہ تک کہا کہ جی میں اس ڈیبیٹ کو اوپن کرنا چاہتا ہوں، سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہم بات کرتے کہ جی وہ تو نشے کا عادی ہے، وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو یہ باتیں کیوں چھپاتے ہیں. اور بہرحال جس پر الزام لگایا کرتے تھے کہ جی وہ نشہ سپلائی کرتا ہے، اس کو تو پھر بعد میں کابینہ میں بھی شامل کر لیا، وزیر بنا لیا موجودہ سیٹ اپ نے. لیکن رانا ثناء اللہ کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل مانتا ہوں، ہمیں یہی پتہ تھا، ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ وہ نہیں رہ سکے گا، وہ تو عادی ہے اس چیز کا، لیکن اس نے جس بہادری سے جیل کاٹی ہے ہم حیران ہیں. جیل ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے یہ سب کچھ. تو اعتراف اگر آپ کا مخالف کرے تو یہ ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا بہت سے لوگوں کے اندازے غلط بھی ثابت ہوئے. اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہ کر آخر کب تک برداشت کریں گے، کوئی ڈیل کریں گے نہیں کریں گے، کیا بنے گا. کیونکہ کئی فیصلے جو اندر سے وہ کر رہے ہیں، باہر جماعت میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان فیصلوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے، لیکن کرنا پڑتا ہے کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، کارکن اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو لیڈرشپ کیا کرے گی؟ جو چھوڑ کر گئی ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. اس کی سب سے بڑی مثال محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن آنا ہے بطور اپوزیشن لیڈر. اور محمود خان اچکزئی نے جو بیانات دینے شروع کر دیے ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی لسٹیں تیار رکھو، اور جس طرح آرٹیکل 6 لگتا ہے غداری کی کارروائی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ تو تیار بیٹھے. محمود خان اچکزئی کہتے ہیں جی خان باہر آئے گا تو میں نے اس سے کہنا ہے کہ لسٹیں ہیں، جس نے جو کیا ہے اس کو نہیں چھوڑنا، لسٹیں تیار رکھو، یہ ملک سے باہر نہ بھاگ سکیں. محمود خان اچکزئی صاحب تو اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، اب نوٹیفیکیشن ہوا ہے، ساتھ ان کے یہ بیانات اس وقت مشہور ہو رہے ہیں. ایسے سخت بیانات تو عمران خان کی طرف سے نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے فتح مکہ کی یاد کو ذہن میں رکھنا ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے کہ چاہے جیسے بھی مخالفین ہوں، جتنا بھی انہوں نے ظلم کیا ہو، تو جب فتح حاصل ہو جائے تو ان کو معاف کر دینا ہے. تو اس طرح سے وہ تو مثال دینے کی بات کرتے ہیں، یا مدینہ کی ریاست کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اس پر چلنے کی بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت کے اصول وضع کیے گئے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. وہ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں. خیر، اب جناب بات یہ ہے کہ پھر خان کے بارے میں کوئی کیا پریڈکٹ کرے گا، کیا پیشگوئی کرے گا. ان میں ان کے کزن، ان کے بچپن کے ساتھی، ان کے بہنوئی بھی ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، تاریخ کو بھی سمجھتے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے طلعت حسین صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ جی یہ بہت دلیر آدمی ہے، یہ آپ کو غلط ثابت کرے گا. اور میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا تھا کہ دیکھیے آپ کے ساتھ کیا کرے گا، یہ بڑا سخت جان ہے، اس کو آپ جتنا دبائیں گے، جتنا آپ اس کو نیچے گرانے کی کوشش کریں گے، یہ اتنا مضبوط ہوگا، یہ اتنا دلیری سے آپ کا مقابلہ کرے گا. تو اس کو آپ اس طرح نہیں توڑ سکتے جس طرح آپ کسی اور سیاستدان کو آپ پہلے دن ہی توڑ لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی مجھے جانے دو میں جا رہا ہوں. یہ انتہا کا دلیر آدمی ہے، یہ ٹکرا جاتا ہے اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں تک کوئی دلیری دکھا سکتا ہے. اب وہی حفیظ اللہ نیازی صاحب عاصمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں جتنا اس کو جانتا ہوں تو وہ تو پوری کوشش کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے حق میں آ کر کھڑی ہو جائے، وہ دباؤ اتنا بڑھائے گا، یہ سب کہے گا. اچھا اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے ناقدین میں ہیں، سخت ناقدین میں سے ہیں، اور ان کی سیاست پر شدید تنقید کرتے ہیں. وہ الگ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو جانتا ہوں، مجھے ملاقات کا موقع دیں عمران خان سے، میں اس سے کئی باتیں سمجھا سکتا ہوں، کئی باتیں منوا سکتا ہوں، لیکن یہاں سے بھی تو کچھ ہو. یہ بات انہوں نے شاید کامران شاہد کے پروگرام میں کہی تھی. اچھا اب ہوا یہ ہے جی کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں کہا ہے کہ یہ محمود خان اچکزئی کو آگے کرنا یا یہ سب کچھ ہونا یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، سب بند گلی میں ہے. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر ایسا کوئی وقت آ گیا تو خان اپنے ہاتھ سے اپنی پارٹی ختم کر دے گا. یہ تک ہے، یعنی اتنا وہ ان کمپرومائزنگ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی سیاسی پارٹی کو ختم کر دے گا. تو سنیے حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں، اور بتا رہے ہیں کیونکہ مجھے تھوڑی سی ایک سہولت ہے عمران خان صاحب کو جو کما کو جاننے کی، اور ان کو پوری طرح ان کے بارے میں مجھے جو جانکاری ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ایک ذہن ان کا یہ ہے کہ میں جو ہے
اگر کوئی صورتحال نہ بدلی تو مجھے اقتدار میں نہیں لائیں گے. چنانچہ ایک دور کی کوڑی لا رہے ہیں یا ایک چانس کر رہے ہیں کہ جی میں اتنا یہاں پریشر کریٹ کروں یا اتنا اس کے اوپر ایک دباؤ دوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گیم پلان جو ہے اسیلوشن چینج کرنے پہ مجبور ہو جائے. دوسرا ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ تھا اور ہمیشہ رہے گا وہ یہ کہ تحریک انصاف میں اگر عمران خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہے تو پھر وہ کسی کے استعمال میں نہیں جانے دیں گے. باقی پارٹی میں بھی کوئی صورتحال مختلف نہیں ہے لیکن وہاں پہ تو یعنی اگر پارٹی میں لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی نئی پارٹی نہیں بن سکتی. یہ فضل نیازی صاحب کا خیال ہے کہ کوئی اور پارٹی بنا دیں. اب یہ ان کا تجزیہ ہے. ویسے تو آئی پی پی بھی بنی, پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی جماعت بنانے کی کوشش کی, تحریک انصاف پارلیمنٹرین, لیکن کوئی بات نہیں بنی. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ابھی بھی جتنے ایم ایل ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, یہ سب بھی ایک پارٹی الگ بنا لیں تو عمران خان اے بی سی نام رکھ دے گا, پی ٹی آئی کی جگہ کوئی اور نام رکھ دے گا, تو پاکستان تحریک انصاف کی جگہ تحریک انصاف پاکستان یا کچھ بھی اور نام رکھ دے گا تو سب لوگ ووٹ اس طرف دے دیں گے. یہ تو اس کی پاپولیرٹی ہے. بلاول صاحب تھے یا بے نظیر صاحب تھی بھٹو صاحب کے آگے, یا فضل الرحمان صاحب تھے مفتی محمود صاحب کے آگے, یا نواز شریف صاحب کے سامنے جو ہے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ تھی, تو وہاں ایک تھوڑا سا ایک وہاں پہ ایک ہے کہ جی سیاست کے آگے بھی اسے چلنے کے لیے یا آگے اس کو ریسیپینٹ ہے یا آگے چلانے والے ہیں. میں کنوینس ہوں کہ عمران خان صاحب جب سیاست سے رخصت ہو گئے یا جب ان کے کام کی سیاست نہیں رہے گی تو اس پارٹی کو اپنے سامنے ختم کریں گے. یہ میرا اپنا خیال ہے اور آئی کوڈ بی انٹائرلی رانگ. تو یہ تو دو صورتیں ہیں, یہ بڑی ایسی یعنی جی اس پارٹی کو عمران خان خود اپنے ہاتھ سے ختم کر دیں گے جس دن وہ سیاست کو خیر بات کہیں گے. کہ جس میں اگر محمود خان تقدیری صاحب وہ کام چلائیں بھی یا کوئی اور چلائے بھی تو وہ کسی جو ہے بیل کسی موڑ نہیں چلے گی. میری محمود خان تقدیری صاحب سے لاہور میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے دو ٹوک یہی بات کی کہ حضور یہ جو آپ لے کے چل رہے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک ہی طرح کی چیز ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو ریلیف دے کے دے سکتے ہیں. نہیں میں نہیں اس طرح جو کہ علی امین گنڈاپور کے پاس مینڈیٹ تھا, میں نہیں ایسے جیسے جو گور علی خان صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے, میں نہیں ایسے جیسے وقاص اکرم کے پاس, جتنے لوگ بشیر صاحب صاحب ہے یا آدم سواتی صاحب ہے, جتنے لوگ آگے آئے ہیں یا جو درمیان میں مذاکرات جو کرتے رہے ہیں تو ان کے پاس صرف یہی مینڈیٹ تھا کہ ریلیف مجھے لے کے دے, نہیں لے کے دینی. عدلہ کے بدلہ اسپیشل کو آتا نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جو ایک ہوپ ہے کہ میرے ساتھ عدلے کا بدلہ کرے اور مجھے میری سیاست میرا جو تمتراک ڈٹ کے کھڑے کپتان یہ کسی طریقے سے میں ان کو جو ہے بچ بچا کے لے جاؤں. اور اس میں جو ہے وہ یہ جی اس وقت فضل نیازی صاحب کا تجزیہ ہے عمران خان کے حوالے سے کہ وہ اس طرح اپنی سیاست کو نہیں بدلے گا اور اس کا یہ خیال ہے, کوشش ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ خود کو بدل لے, عمران خان تو بدلنے کو تیار نہیں ہے. یہ ان کا تجزیہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ان کی بات درست ثابت ہوتی ہے. دوسری طرف جناب ایران پر جنگ کے بادل اب بھی منڈلا رہے ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے. لیکن یہ جنگ جب ہونے جا رہی تھی یا اب بھی ہو سکتی ہے, ویسے کہیں نہ کہیں ہونی ہے, یہ تو میں آپ کو بتا دوں, لیکن 24 گھنٹے کا کہہ دیا گیا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر بڑا حملہ ہوگا. امریکہ بڑا حملہ کرنے لگا ہے ایران پر. پھر یہ رک کیسے گیا؟ یہ ہے اصل خبر جو ابھی ڈسکس کرنی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے بنیامین نیتن یاہو نے امریکہ سے کہا کہ ایران پر حملہ نہ کریں. بھائی اسرائیل کیوں کہے گا؟ اسرائیل کا وزیر اعظم تو خود حملہ کروانا چاہتا تھا, وہ کیوں کہے گا کہ جی حملہ نہ کرو, اور امریکی صدر کو کہے گا جس کو کہہ رہا تھا کرنا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو رپورٹ یہ ملی کہ ایران کا جواب بڑا سخت ہونا ہے اور وہ اسرائیل کو نشانہ بنائے گا, اور پہلے بھی اسرائیل تک ان کے میزائل پہنچ گئے تھے. یہ اصل خبر ہے اور یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ نہ کریں. اس کے علاوہ یہ بھی خبریں ہیں کہ سعودی عرب, قطر, دیگر خلیجی ممالک ہیں, کچھ ممالک پاکستان کا بھی نام لے رہے ہیں کہ جنہوں نے کچھ خطرات سے آگاہ کیا اور جنگ کو رکوایا ہے. یہ بھی بات ہو رہی ہے. پھر ایک اور بات یہ کہ ایران نے تو کہا جارحیت کی گئی تو فیصلہ کن جواب دیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سلامتی کونسل میں پریشر بڑھا تھا, اگرچہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ کو. سلامتی کونسل میں ہنگامہ ہوا, ایران پر دباؤ کے خلاف روس اور چین امریکہ پر برس پڑے, لیکن اس کی امریکہ نے کتنی پرواہ کرنی تھی وہ الگ بات ہے. امریکی میڈیا کہہ رہا ہے ایران پر حملے کے متضاد اشاروں کے باوجود امریکہ کی جنگی تیاری جاری ہے, جنگ کی تیاری پوری ہے. اس کی وجہ یہ کہی جا رہی ہے کہ پہلے بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ 2 ہفتے تک میں ٹائم دے رہا ہوں ایران کو, لیکن پھر پتہ چلا کہ 2 ہفتے نہیں, انہوں نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا ہوا تھا حملے کا اور وہ 2 ہفتے گزرنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا. تو یہ بھی ڈبل گیم بھی ہو سکتی ہے, یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ فوری طور پر حملہ ٹل گیا ہے, اور وجہ یہ کہ جی جو جواب آنا تھا وہ بڑا سخت تھا, ان کو بھی رپورٹس مل گئیں, اور پھر تھوڑا سا بیچ میں ڈپلومیسی چلی, جس طرح سعودی عرب نے کردار ادا کیا, قطر نے اور دیگر ممالک نے. آپ کو بتایا کہ پہلے بھی قطر میں امریکی بیس کو ایران نے نشانہ بنایا تھا کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہوا ہے, اس لیے ہم نے نشانہ بنایا. تو دیگر ممالک بھی بیچ میں آئے. تو یہ اصل وجہ ہے کہ جس سے فی الحال خطرہ ٹل گیا ہے اور جنگ نہیں ہوئی.
تو یہ اس وقت جی اصل صورتحال ہے جس کے بارے میں خبریں آئیں. ہاں ایک اور خبر، پاکستان، سعودیہ اور ترکیے نے دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار کر لیا ہے. وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات حراج نے اس کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان، سعودیہ، ترکیہ یہ مل کر ایک معاہدہ کر رہے ہیں کہ جی مل کر دفاع کریں گے، جس طرح سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح. اور اس کو تو قطر کی لیڈرشپ بھی اپریشیٹ کر رہی ہے، کہہ رہے جی اس میں مصر بھی شامل ہو سکتا ہے، آنے والے دنوں میں قطر بھی اس میں شامل ہونا چاہے. تو یہ بہت بڑی اور اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کا، ترکیہ کے صدر اردوان کا اور محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو سربراہ ہیں ان کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.